جب بھی مسجد میں آتے ہیں، چاہے آپ نماز کے لیے آئیں یا ویسے آپ مسجد میں آئیں، تو مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی آپ رکعت تحیت المسجد کی نیت سے پڑھتے ہیں، تو اس نماز کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے، صلاۃ تحیت المسجد۔ اس کے بڑے فضائل اور مناقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک ہوتی ہے نفل نماز تحیت المسجد، ایک ہوتی ہے نفل نماز تحیت الوضو۔ تو تحیت الوضو اور تحیت المسجد میں فرق صرف اور صرف یہ ہے کہ تحیت الوضو اس نماز کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں، 24 گھنٹے میں نماز کے لیے کریں یا تلاوت کے لیے کریں، جب بھی آپ وضو کریں تو وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، تو اس کو تحیت الوضو کہتے ہیں۔ اور جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو مسجد میں آنے کے بعد کھڑے یعنی بیٹھنے سے پہلے اگر سانس نہیں پھولا ہوا تو تھوڑا سا آپ رک جائیں، یعنی سانس لے لیں، سانس اپنا بحال کر لیں، پھر اس کے بعد آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز تحیت المسجد پڑھیں۔ اس کے بڑے فضائل اور اس کے بڑے فوائد و ثمرات ہیں۔ لیکن اس نماز کے متعلق بھی لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی غلط فہمی جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ جو تحیت المسجد پڑھی جاتی ہے یہ صرف 2 رکعت ہے، جبکہ 2 نہیں ہے، 2 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نفل نماز ہے اور نفل نماز کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہوتی، اس لیے آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، موقع ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ تحیت المسجد آپ ہر وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کے بعد تحیت المسجد پڑھنے کے لیے آپ نے وقت کا خیال ضرور کرنا ہے کہ مکروہ وقت تو نہیں ہے، کیونکہ مکروہ وقت کے اندر تحیت المسجد پڑھنا یہ مکروہ ہے، منع ہے، ممنوع ہے عند الاحناف۔ یعنی آپ مثال کے طور پر فجر کی نماز میں آئیں یا مغرب کی نماز میں آپ آئیں تو فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ یہ تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے۔ صبح صادق کے بعد اور غروب آفتاب کے بعد فرض نماز سے پہلے تحیت المسجد پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ آئے مسجد میں اور آپ نے آ کر دیکھا کہ اب میں اگر تحیت الوضو مسجد پڑھتا ہوں، تحیت مسجد نفل نماز پڑھتا ہوں، تو جو سنت موقع ہیں وہ رہ جائیں گی، یا فرض نماز مجھ سے چھوٹ جائے گی، یا بعد جماعت نماز میری متاثر ہوگی، تو پھر آپ نہ پڑھیں، پھر تحیت مسجد آپ نہ پڑھیں، پھر جو بھی نماز آپ پڑھیں گے، چاہے سنتیں پڑھیں، چاہے فرض پڑھیں، چاہے واجب پڑھیں، وہ تحیت مسجد کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ایک اور اہم ترین بات وہ یہ کہ اگر آپ 5 ٹائم مسجد کے اندر آتے ہیں، فجر میں بھی آ رہے ہیں، ظہر میں بھی آ رہے ہیں، عصر مغرب عشاء میں بھی آ رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ 5 ٹائم آپ تحیت مسجد پڑھیں، بلکہ اگر 5 ٹائم یعنی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی اگر آپ تحیت المسجد پڑھیں گے تو انشاءاللہ تحیت مسجد والی جو سنت ہے وہ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اس کے لیے پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ آئیں، جیسے ظہر میں جب آپ تحیت مسجد پڑھ لی تب بھی ٹھیک ہے، یا آخری نماز جو عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز کے لیے جب آپ آئے اور آپ تحیت مسجد پڑھ لی، یعنی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے تحیت مسجد پڑھ لی تو آپ کی تحیت مسجد کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بہت زیادہ فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح جو تحیت الوضو ہے، وضو کرنے کے بعد جو 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے تحیت الوضو، اس کے بھی بے شمار فضائل اور مناقب بیان فرمائیں۔ ایک فضیلت آپ کے سامنے عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ وضو فرماتے تو فوراً 2 رکعت نفل نماز تحیت الوضو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ بلال کیا بات ہے کہ جب میں معراج کے سفر پر گیا اور مجھے جب جنت کی سیر کروائی گئی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ بلال آپ میرے آگے آگے چل رہے ہیں، میں نے اپنے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا عمل کرتے ہو؟ کیا ایسا آپ کا خصوصی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے آگے آگے آپ جنت کے اندر چل رہے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا کوئی اور عمل نہیں ہے، کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے فوراً بعد میں 2 رکعت نفل نماز تحیت وضو
پڑھ لیا کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں یہی وہی عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تجھے فضیلت اور یہ منقبت عطا فرمائے.